بلٹن کے آغاز میں بتائیں کہ سیلاب کے تباہ کاریوں جنوبی پنجاب کے کئی علاقے شدید متاثر ہیں۔ دریائے چناب اور راوی میں شدید سیلاب کے باعث علی پور، شجاع آباد، جلال پور، پیروالا، منچن آباد، چشتیاں، ترنڈا، محمد پناہ اور کبیر والا سمیت کئی علاقے زیر آب آگے ہیں۔ شجاع آباد میں دھندو بند اور نوراجہ بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات متاثر ہوئے۔ متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ فصلیں تباہ، ہزاروں ایکڑ اراضی بھی زیر آب آگے ہے۔ مظفر گڑھ میں ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ علی پور اور خیرپور سادات کی کئی بستیاں متاثر ہوئی ہیں۔ سیلابی ریلوں میں کشتی الٹنے سے منچن آباد میں 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ چشتیاں میں ایک نوجوان ڈوب گیا۔ متعدد علاقوں میں لوگ نقل مکانی پر بھی مجبور ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بعض علاقوں میں مسلح افراد کی لوٹ مار کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ انتظامیہ نے 8 نجی کشتیاں قبضے میں لے لی ہیں۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر 7 لاکھ کیوسیک کا تاریخ کا چوتھا بڑا ریلا گزر گیا۔ پانی میں کمی 6 سے 7 لاکھ کی آبادی والی یہ تحصیل علی پور کا 90% ایریا سیلاب سے تباہ کی داستان بن گیا۔ 1973 میں 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا پنجنت سے گزرا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقے گل محمد گنگا کو دورہ کیا اور مریم نواز نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ گل محمد گنگا اسکول میں بچوں سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غم زدہ ماں نے بتایا کہ بیٹا کزن کو بچاتے ہوئے ڈوب گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے روتی ہوئی خاتون کو تسلی دی اور سیلاب میں پورا خاندان کھونے والے بچے کو پیار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے ورثاء کو امدادی رقوم کے چیکس دیے اور کہا کہ نقصان کا ازالہ ممکن نہیں مگر دکھ میں شریک ہیں۔ مریم نواز نے عارضی کلاس روم کا دورہ کیا اور بچوں کے ویلکم کارڈ اور تحائف پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہیں سویٹس اور تحائف بھی پیش کیے۔ ٹینٹ سٹی میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور تحائف اور پھل بھی پیش کیے گئے اور نقصان پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سرائیکی میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ متاثرین کو گھر، جانور اور ہر نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ بر وقت امدادی کارروائیوں سے لاکھوں قیمتی جانیں بچائی گئی ہیں، تاہم ادارے مل کر تمام ریسکیو کام کر رہے ہیں اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی اور بولیں کہ 3 دن سے متاثرہ علاقوں میں شدید بارش اور سیلاب سے حالات سنگین ہوئے، لوگوں کے نقصان کا ازالہ ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ علی پور میں ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے اور پنجنت پہ پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظمت پور والا ایریا ہے جہاں سے پانی پہلی دفعہ کبھی بھی عظمت پور سے لیفٹ سائڈ کے اوپر پانی نہیں گیا بند سے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کے بہاؤ سے گیا ہے۔ بند سے پہلے جو برج ہے اس کے اوپر سے پانی جو ہے وہ گیا ہے ان بستیوں کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پانی میں اس وقت ساری بستیاں اننڈیٹڈ ہیں، اور وہاں جو سب سے پرائیورٹی جلال پور میں معاملہ ایویکیویشن کا تھا۔ یہاں ہم نے ابھی 10 بیڑے بھیجے ہیں لیکن اور 7 بوٹس بھی ہیں، اب ایویکیویشن کا معاملہ نہیں ہے۔ سیت پور میں جو سب سے پرائیورٹی یہاں کے لوگوں کی ہے وہ وہاں کا کھانا اور راشن کا مہیا کرنا ہے، تو بیڑوں کے ذریعے جو راشن ہے، خشک راشن بھی اور دوسرا کھانا بھی، وہ پہنچایا جا رہا ہے سیت پور میں۔ مڈ والا اس کو فورٹیفائی کر رہی ہے CNW بھی اور اریگیشن بھی، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بریچ جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے، صرف اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کا استثنا دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت، کہا کہ شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا عمل اور پالیسی دینے کا بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے عالمی اداروں سے اپیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام دیتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل نہ کر کے کروڑوں متاثرہ پاکستانیوں کو اس امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں، لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل فوری طور پر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ قابل افسوس ہے کہ وفاقی حکومت اب تک گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، بالخصوص جنوبی پنجاب کے متاثرہ اضلاع کے لیے بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کسی ریلیف کا اعلان نہیں کر سکے۔
-1 फार्मूला नहीं चलेगा, बानी पीटीआई ही पार्टी चला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि -1 फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं। पार्टी की क़यादत अब भी बानी पीटीआई के पास है और वही पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बानी पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान में जमहूरियत की बका और आइन की बालादस्ती के लिए कोशां हैं। मौजूदा हालात में जो सख्तियां मुसल्लत की जा रही हैं, इनसे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासिरीन के हवाले से बात करते हुए कहा कि सियासत से बालातर होकर सबको सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। सेशन अदालत लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हितक इज्जत के दावे की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया था। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि जी, मैंने लीगल नोटिस भेजा था। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कोरियर कंपनी के जरिए ये लीगल नोटिस अरसाल किया गया था। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने कल स्पेशल दौरा पर कतर में था और इस केस के लिए स्पेशल आया हूँ। रात को जज साहब आप भी मसरूफ हैं, दीगर केसेस भी निपटाने होते हैं। मैंने भी बताया कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, अब सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है। इस पर सूबे और विफाक ने किस तरह मिलकर काम करना है। ज़राई इमरजेंसी का ऐलान है। आज भी 1 घंटे से आपके सामने हाजिर हूँ, कल भी हाजिर हूँ। इस केस पर जिरा मुकम्मल कर लें। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा कि सर, जो लीगल नोटिस भिजवाने की कोरियर कंपनी की रसीदें पेश की हैं, इसमें आपका नाम नहीं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी दुरुस्त है, मेरे वकील का नाम है, जो रसीदें हैं वो लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि आपकी रसीदों पर यह भी नहीं लिखा कि ये लीगल नोटिस किसी शख्स ने वसूल किया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, जो भी रसीदें हैं वो आपके सामने हैं, मैं इसके मदरजात पर स्टैंड करता हूं। वकील बानी पीटीआई ने पूछा कि मियां साहब, ये बताएं कि ये लीगल नोटिस आपने खुद वकील साहब के पास बैठकर तहरीर कराया था, जिसका शहबाज शरीफ ने इस बात में जवाब दिया। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 3 मुकदमात की ज़मानत में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ATC के जज मंजर अली गुल ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जमानत पार्क के बाहर जलाओ घेराव, मुगलपुरा समेत दीगर 3 जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इंहिसार की अमरीकी पॉलिसी को भी नाकाम करार दे दिया है। मारूफ अमरीकी जरीदे ने खदशा जाहिर किया है कि भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी खिते में वाशिंगटन को कमज़ोर कर सकती है। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक, मैगजीन के मुताबिक, भारत पर यकतरफा तवज्जो खिते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी, जबकि पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती तवानाई माहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। रेकोडिक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमाकारी खिते को मुस्तहकम बना सकती है। पाकिस्तान वाडा वॉच लिस्ट से कामयाबी के साथ क्लियर। खिलाड़ियों और फेडरेशंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कई महीनों की गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा। वाडा ने पाकिस्तान के एंटी डोपिंग तंजीम पर एतमाद कर लिया है। तमाम इसराही इक़दाम मुकम्मल, तामील का अमल बंद। DGPSB यासिर पीरज़ादा की क़यादत में बर वक्त इक़दाम कामयाब हुए, पाबंदियों का खतरा टल गया है। आलमी मायार पर पूरा उतर गए खिलाड़ी अब कौमी परचम तले आलमी इवेंट्स में हिस्सा ले सकेंगे। वाडा की इजाफी निगरानी खत्म कर दी गई है, पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। DGPSB ने कहा है कि यह खिलाड़ियों के लिए नई जिंदगी है। बलूचिस्तान काबीना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए इंडोमेंट फ़ंड कायम करने और प्रोविंशियल एविएशन स्ट्रेटजी और 3 साला प्रोग्राम बराए एविएशन डेवलपमेंट प्लान 2025-27 की मंजूरी दे दी है। बलूचिस्तान काबीना ने साकरन और करबला को तहसील का दर्जा देने, नफरत अंगेज मौत पर पाबंदी, दलबंदीन में जदीद प्रिंस फहद अस्पताल के क़याम, खालिकाबाद और शहीद सिकंदराबाद के असल नामों की बहाली, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 और पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी की मंजूरी दी है। इलावाज़ी कानूनी
شہادت ترمیمی بل اور بی ٹی ویٹا کے تحت ٹیکنیکل اداروں کے انضمام کی توسیع کی ہے، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترسیلات کو ڈیولپمنٹ چارجز سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے عوامی مفاد، شفافیت اور ترقی کی ضمانت ہیں۔ حکومت اقلیتوں، خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ نازنین علی پور کے فلڈ ریلیف کیمپ میں ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا مریض بچے کی ماں کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ خاتون کے مطابق اس کا بچہ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث زمین پر نہیں سو سکتا۔ ریلیف کیمپ میں انہیں خیمہ تو فراہم کر دیا گیا مگر چارپائی یا بستر مہیا نہیں کیا گیا۔ بچے کی والدہ نے حکومت سے صرف ایک چارپائی دینے کی اپیل کی ہے تاکہ بیمار بچہ زمین پر سونے سے محفوظ رہ سکے۔ متاثرہ خاتون نے کہا کہ وہ کسی اور سہولت کی خواہشمند نہیں ہے، صرف بچے کے آرام کے لیے چارپائی درکار ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے عمر دراز گوندل سے۔ جی عمر، بتائیے گا۔ علی پور کے اندر کوریج سارے دن سے کر رہے ہیں۔ میں ذرا کیمپ میں آیا ہوں، یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے جہاں پہ کیمپ ہے، تو ایک ذرا کیمپ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک خاتون مجھے ملی ہے، میں ان کا ایشو آپ تک ضرور لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کا لگایا گیا کیمپ ہے، اس میں جو سونے کی ہے نا، یہ انہوں نے نیچے بوری جس کو یہ توڑا کہتے ہیں، چھوٹی بچی وہ سو رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ میں نے آج ADCR جو یہاں کے تھے ان سے یہ معاملہ اٹھایا، سوال بھی کیا، تو جی ہم دریاں دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کچھ چارپائیاں ہیں ان کی اپنی ہیں، چارپائیاں، لیکن میں جب آیا نا، آپ آ جائیں۔ ایک خاتون ملی، میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، انہوں نے ایک گزارش کی ہے، میں حکومت کے لوگوں تک وہ ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو، آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، بچے کو اس کا علاج ہو رہا ہے، تو اب کیا مسئلہ کیا رہا ہے یہاں پہ؟ میرے بچے کو وہی مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ کیمپ کے حوالے سے کیا بتا رہی تھی مجھے؟ سونے کے بارے میں اتنے کون سو سکتا ہے، سو نہیں سکتا۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں، میں اصل میں گھر کے چھڑ کے آئی، میں ٹینشن لگی میرا بچہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں ذرا سمجھا دیتا ہوں، چونکہ میرے سے پہلے بات کی ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا جو ہے وہ ہڈیوں کی جو اس کو بیماری ہے وہ نیچے اس توڑے کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا سو نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے بیٹے کو کسی اور جگہ چھوڑ کے آئی ہوں، اب میں ہوں یہاں پہ، بیٹا وہاں پہ، میں پریشان ہوں۔ تو میں گورنمنٹ سے، جو متعلقہ لوگ یہاں پہ اس کیمپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ان بہن کی یہ گزارش آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔